أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سامعین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں سورہ الزمر اور سورہ الغافر کی فضیلت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس سورہ الزمر کی فضیلت کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں: من قرأ سورۃ الزمر، جو بندہ سورہ الزمر کی تلاوت کرتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں: آتاہ اللہ تعالی شرف الدنیا والآخرہ. جو بندہ اس سورہ مبارکہ الزمر کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کو اجر یہ دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کا شرف نصیب ہوتا ہے. پھر امام علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں: وَعَزَّهُ بِلَا مَالٍ وَبِلَا عَشِيرَةٍ. جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو عزت حاصل ہوتی ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ عزت دار اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جس کا عشیرہ بہت بڑا ہو، اس کو لوگ عزت والا کہتے ہیں. لیکن خداوند متعال عزت والا اس کو کہہ رہا ہے کہ جو سورہ الزمر کی تلاوت کرتا ہے اس کو ذات پروردگار عزت دیتا ہے، بغیر مال کے اور بغیر عشیرہ کے اس کو عزت نصیب ہوتی ہے. پھر امام علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں: حتیٰ یہابہ من یرا. جو کوئی اس شخص کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتنا رعب دار شخص ہے، یہ کتنا ہیبت والا شخص ہے. جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے یہ جملے کہے بغیر نہیں رکتا. یہ اس کو یہ فضیلت نصیب ہوتی ہے کہ جو شخص سورہ الزمر کی تلاوت کرتا ہے. پھر امام علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں: حرما جسدہ علی النار. کہ خداوند متعال اس کے جسم پر آگ کو حرام قرار دیتا ہے. وَبَنَا لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ مَدِينَةٍ. اور خداوند متعال اس کے لیے جنت میں 1000 شہر تعمیر کرتا ہے. وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرٍ. اور ہر مدینہ میں 1000 محل ہوتے ہیں. وَكُلُّ قَصْرٍ 100 حورا. ہر محل میں 100 حوریں ہوں گی اس کی خدمت کے لیے. جو بندہ اس سورہ
مبارکہ الزمر کی تلاوت کرتا ہے اس کو یہ نعمات، اس کو یہ فضیلتیں نصیب ہوں گی کہ جو بندہ سورہ الزمر کی تلاوت کرے گا۔ سورہ الغافر کی فضیلت کے بارے میں معصومین علیہ السلام کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحوامیم تاج القرآن، وہ صورتیں کہ جن کے اول میں حامیم آتا ہے، حروف مقطعات میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں لفظ حامیم آتا ہے تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ الغافر بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کے اول میں حروف مقطعات میں سے لفظ حامیم آتا ہے تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور یہ حوامیم جو ہیں یہ ان کو تاج القرآن کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا تاج ہیں۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے مغز ہوتا ہے، ہر چیز کا نچوڑ ہوتا ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے۔ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم، اور قرآن کا جو لباب ہے، قرآن کا جو مغز ہے، قرآن کا جو نچوڑ ہے، قرآن کا جو خلاصہ ہے، وہ یہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے اول میں حروف مقطعات میں سے لفظ حامیم آتا ہے تو یہ قرآن کا مغز ہیں، یہ قرآن کا خلاصہ ہیں، یہ قرآن کا نچوڑ ہیں۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں الحوامیم ریحان القرآن، کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ قرآن کی خوشبو ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتُمُوهَا فَاحْمَدُوا اللَّهَ، تو جو بندہ بھی ان صورتوں کی تلاوت کرے گا تو اس کو خداوند متعال کی حمد کرنی چاہیے، خداوند متعال کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے اس شخص کو توفیق دی ہے کہ اس نے ان صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ پھر آگے امام علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا بِحِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا، جو بندہ ان صورتوں کو حفظ کرتا ہے اور ان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو خداوند متعال کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ذات پروردگار نے اس شخص کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ ان صورتوں کو حفظ کر رہا ہے اور ان کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس شخص کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُومُ يَقْرَأُ الْحَوَامِيم، اگر کوئی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو مسک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ جو شخص ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ بِالنَّهَارِ وَتَعْلِيهَا وَقَارِيهَا، اور امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، دن کے وقت کرتا ہے یا رات کے وقت کرتا ہے، تو خداوند متعال اس پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ وَيَرْحَمُ جِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ، پھر امام علیہ السلام اسی سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، معصومین علیہ السلام اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ حامیم کی الغافر کی تلاوت کرتا ہے، یا وہ صورتیں جن کے اوائل میں لفظ حامیم آتا ہے، جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے جیران پر بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور ان کے اصدقاء جو ان کے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں ان پر بھی ذات پروردگار اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ وَمَعَارِفَهُ، اور جو لوگ اس شخص کو جانتے ہوتے ہیں، جو پہچانتے ہوتے ہیں، ان اشخاص پر بھی ذات پروردگار اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے اور خاص رحمت ان لوگوں پر کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ
یستغفر لہل عرش والکرسی، اور قیامت والے دن عرش اور کرسی اس شخص کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ وملائکۃ اللہ المقربون، اور مقرب فرشتے، خداوند متعال کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ جس کسی نے بھی ان صورتوں کی تلاوت کی ہوگی اس کے لیے عرش کرسی بھی مغفرت طلب کریں گے، اور خداوند متعال کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے اور ان کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔